ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل میرج انفارمیشن۔ السلام علیکم ناظرین، کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اپنی اولاد کے لیے ایک مثالی کردار آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دعا مانگا کرو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ باپ واحد شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ اچھی تربیت صرف گھروں سے ملتی ہے، اونچے سکول صرف تعلیم ہی دیتے ہیں۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا ثابت نہ کریں۔ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف پر لگنے کے لیے کمان سے نکل پڑا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ جھوٹ کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے، دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے جبکہ قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے آتی ہے۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے اور لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ زندگی صرف اصول ہی نہیں، حسن بھی ہے، محبت بھی ہے اور جلوہ بھی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ کسی کو تکلیف نہ دو، اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بن جائے گا۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوش مخستان ارتان کا وقف ہے۔ مرد اپنی آنکھیں نیچی نہیں کرتا، چاہتا ہے عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ باندھ کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ عورت کے منہ میں نفس ڈالنا گناہ ہے اور لہٰذا ایسے کام سے گریز کریں۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی مزید انفارمیشن ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔